السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے پزشک باہوش، یعنی ہوشیار ڈاکٹر۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرار بود بیمارستان بزرگ و مجهزی در شهر ساخته شود، ولی مشکلی وجود داشت و آن این بود که بیمارستان را کجا بنا کنند۔ کہتے ہیں ایک اسپتال بنانے کا سب نے سوچا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم شہر میں ایک اسپتال بنائیں گے، لیکن مشکل یہ تھی کہ پھر انہوں نے یہ سوچا ٹھیک ہے شہر میں بنائیں گے، لیکن کون سی جگہ پہ بنائیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہے ہر کس می‌خواست این بیمارستان نزدیک خانه او باشد۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ اسپتال اس کے گھر کے نزدیک ہونا چاہیے۔ یکی میگفت نزدیک بازار شہر باشد بہتر است۔ ایک کہتا تھا کہ یہ اسپتال شہر کے بازاروں کے نزدیک ہونی چاہیے تو بہتر ہے۔ آن یکی میگفت نزدیک گرمابه شہر بہتر است۔ کسی دوسرے شخص نے کہا کہ اس کے علاوہ جو دوسری جگہ ہے جہاں پہ عام لوگوں کے باتھ روم کی جگہ ہے یا حمام عمومی کی جگہ ہے، وہاں پہ یہ اسپتال بننی چاہیے، بہتر ہے۔ دیگری میخواست بیمارستان نزدیک باغ بزرگ شہر ساخته شود۔ کسی دوسرے نے کہا کہ یہ اسپتال جو ہے شہر کے بہت بڑے باغیچے میں یا بہت بڑے باغ کے نزدیک میں بنوائی جائے۔ بزرگان شہر چاره را در این دیدند که نظر طبیب بزرگ شہر را بپرسند۔ کہتے ہیں شہر کے جو بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ جو شہر کا سب سے بڑا طبیب ہے اس کا نظریہ بھی لے لیں، وہ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ پس نزد او رفتند۔ کہتے بس لوگ اس طبیب کے پاس گئے۔ و از او خواستند که بگوید بهتر است بیمارستان در کجا ساخته شود۔ کہتے ان کے پاس گئے تاکہ وہ بتا سکے کہ کون سی جگہ بہتر ہے کہ جہاں پہ اسپتال بنوائی جائے۔ پزشک از شنیدن این خبر خوشحال شد۔ ڈاکٹر نے یہ باتیں جب سنی، ڈاکٹر یا طبیب اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت ہی خوشحال ہوا۔ و گفت اور کہنے لگا بروید و چند تکه گوشت تازه بیاورید۔ اس طبیب نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں، آپ لوگ جائیں ایک جگہ پہ، ابھی جائیں اور جا کے گوشت کے چند تازہ گوشت کے ٹکڑے لے کے آ جائیں۔ بزرگان شہر با تعجب به هم نگاه کردند۔ کہتے شہر کے جو بڑے تھے وہ بڑی تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ و گفتند اور کہنے لگے گوشت تازه برای ساختن بیمارستان۔ تعجب سے یہ لوگ کہنے لگے کہ تازہ گوشت ہم کس لیے لائیں، اسپتال بنوانے کے لیے تازہ گوشت لے آئیں۔ بعضی در دلشان خندیدند و با خود گفتند۔ کچھ لوگ اپنے دل میں ہنسنے لگ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے شاید پزشک بزرگ ما هوس خوردن کباب کرده است۔ اپنے دل میں کہنے لگے کہ شاید ہمارے جو یہ ڈاکٹر ہیں انہیں کباب کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ بہرحال با رسیدن گوشت ها پزشک بزرگ شهر دستور داد تا آنها را در چند نقطه شهر در شاخه درخت آویزان کند۔ کہتے جب یہ لوگ گوشت لے کے آ گئے تب طبیب نے کہا یا ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کریں
یہ گوشت جو ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور شہر کے جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں میں ہر جگہ پہ ہر درخت پہ لٹکا دیں. ہمیں داشتند از تعجب شاخ در می آوردند کہ پزشک گفت. کہتے سارے جو ہے تعجب سے بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے تھے. شاخ در می آوردند یعنی یہ ان کا ایک محاورہ ہے، یعنی بہت زیادہ تعجب کرنا. بڑی ہی گہری تعجب میں پڑ گئے کہ اچانک طبیب نے کہا خوب بروید، بس ٹھیک ہے جائیں. ہفته دیگر به شما خواهم گفت که بہترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست. کہتے ابھی آپ لوگ جائیں، ایک ہفتہ بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسپتال بنانے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے. پس از ایک ہفتہ بعد پزشک بزرگان را خواست. پزشک ڈاکٹر ان لوگوں کو طلب کیا ڈاکٹر نے کہ وہ لوگ آ جائیں. و به آنها گفت، انہیں بلایا ڈاکٹر نے اور ان سے کہا بروید تکه های گوشت را بیاورید. ان لوگوں سے کہا کہ اب آپ لوگ جائیں اور جہاں جہاں پہ گوشت آپ لوگ لٹکا کے آئے تھے وہ سارے گوشت لے کے آئے. چند نفر رفتند و گوشت ها را آوردند. کچھ لوگ گئے اور وہاں سے گوشت لے کے آ گئے. بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. گوشت جو یہ لوگ لائے تھے ان میں سے کچھ گوشت جو ہیں وہ خشک ہو چکے تھے اور کچھ خراب ہو چکے تھے اور بدبودار ہو چکے تھے. پزشک با خونسردی به تکه های گوشت نگاهی انداخت و آنها را یکی یکی بوید. ڈاکٹر نے بڑے ہی آرام سے بڑے ہی سکون کے ساتھ ان گوشتوں کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے ان گوشتوں کو سونگھنے لگ گئے. سپس با انگشت تکه گوشتی را نشان داد و پرسید این گوشت در کدام نقطه شهر بوده است. کہتے اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنی انگلی کا اشارہ ایک گوشت کے ٹکڑے پر کیا اور پوچھنے لگے کہ یہ گوشت شہر کے کون سے علاقے میں تھا. یک نفر پرسید مگر فرقی هم میکند. ایک شخص نے پوچھا کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کس علاقے میں تھا. پزشک نگاه معاینه‌داری به او انداخت و گفت بله خیلی فرق میکند. کہتے ڈاکٹر نے اس شخص پہ ایک بہت ہی معائنہ دار نظر کی، اسے دیکھا اور اسے دیکھ کے کہا کہ جی ہاں اس سے فرق پڑتا ہے. این تکه گوشت سالم تر مانده است. پس معلوم می شود آن نقطه شهر که این گوشت در آنجا بوده است هوای پاکیزه تری دارد و بیمارستان هم باید در همونجا ساخته شود. کہتے انہوں نے کہا کہ اس سے فرق پڑتا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گوشت یہ بالکل صحیح و سالم ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے جہاں سے اس گوشت کو لے کے آئے ہو اس جگہ کی آب و ہوا بہت ہی پاکیزہ ہے کہ جس وجہ سے یہ گوشت خراب نہیں ہوا ہے، اور اسپتال بھی اسی جگہ پہ بنوائی جائے کیونکہ وہاں کی آب و ہوا پاکیزہ ہے. دهان مردم از تعجب باز ماند. لوگوں کے منہ تعجب سے کھلے کے کھلے رہ گئے. پزشک و دانشمند بزرگ شهر این را گفت و بدین ترتیب به سوال مردم پاسخ داد. ڈاکٹر نے اپنی بات کو مکمل کیا، اس کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیے. آیا می دانید آن پزشک باهوش کی بود. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہوشیار ڈاکٹر کون تھا؟ او محمد بن زکریای رازی
پزشک و دانشمند بلند آوازه ایرانی بود۔ وہ شخص محمد بن زکریا رازی تھے کہ جو ایران کے بہت ہی مشہور اور بڑے ڈاکٹر اور اس کے علاوہ دانشمند تھے۔ اکنون کے بیش از 1000 سال از آن ماجرا گذشته است۔ کہتے آج کی اگر بات کریں تو آج سے اس بات کو ابھی آج سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ دانشمندان جہان به اهمیت کار محمد بن زکریا رازی پی برده‌اند و با تلاش فراوان در حفظ محیط زیست و هوای سالم و پاکیزه می‌کوشند۔ کہتے اس چیز کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے جتنے بھی دانشمند ہیں یا ڈاکٹر ہیں وہ آج بھی اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ چیزیں اور پاک و پاکیزہ آب و ہوا کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ الفاظ بھی فارسی میں پڑھیں گے اور ان کے معنی بھی فارسی میں پڑھیں گے، پھر اسی فارسی کو ہم ترجمہ کریں گے اردو میں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آویزان۔ آویزان یعنی چیزی کے، اب دیکھیں آویزان کس چیز کو کہا جاتا ہے، چیزی کے از بالا به جایی بسته شده، یعنی ایک چیز اوپر سے کسی چیز کے ذریعے سے اسے باندھ دیا جائے، بدون این که از پایین یا از جهت‌های دیگری به چیزی متصل شده باشد۔ معلق یعنی آویزان کا مطلب ہے لٹکانا یا ٹانگنا۔ یہاں پہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے باندھنا کہ وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ یعنی مکس نہ ہو جائے، یعنی وہی ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں لٹکانا یا ٹانگنا۔ اس کے بعد ہے از تعجب شاخ در آوردن۔ از تعجب شاخ در آوردن یعنی بسیار تعجب کردن، یعنی بہت زیادہ تعجب کرنا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی ہم درس سے پڑھ کے آئے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعجب کرنا۔ پھر ہے بدین یعنی بے این، یہ اس کا مطلب ہے بے این یعنی اس سے۔ پھر ہے بلند آواز۔ بلند آواز، بلند آواز سے مطلب یہاں پہ اردو والا بلند آواز نہیں ہے، یہاں اس سے مراد ہے معروف یا مشہور۔ آپ لوگ بلند آواز بھی بول سکتے ہیں، معروف و مشہور بھی بول سکتے ہیں۔ بنا کردن، بنا کردن یعنی ساختن، یعنی بنانا، درست کردن یعنی بنانا، بنا کردن یعنی کسی چیز کی بنیاد رکھنا، یعنی تیاریاں شروع کرنا، بنوانا کوئی چیز۔ بویدن، بویدن یعنی بو کردن یعنی سونگھنا۔ پھر ہے بے ہر حال یعنی خلاصے، کوئی بھی بات انسان کرتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے بہرحال، پھر اس کے بعد اس چیز کا خلاصہ نکالتا ہے، پھر سادے الفاظوں میں سادہ جملہ بیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں بہرحال یعنی خلاصے۔ پھر پاکیزے، پاکیزے یعنی پاک یا تمیز، صاف و ستھرا۔ پی بردن، پی بردن یعنی متوجہ شدن یا آگاہ شدن۔ پی بردن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا، یعنی ایک چیز سامنے والا کچھ بولے، آپ اسی وقت آپ کے ذہن میں اسی کی جیسی ایک دوسری تصویر آ جائے، یعنی آپ اس تصویر کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو متوجہ ہو جائیں، یعنی پی بردن یعنی آگاہ شدن، سمجھ جانا یا متوجہ شدن۔ پھر تکے، تکے یعنی قطعے یعنی بخش کوچکی از یک چیز۔ تکے کہتے ہیں یعنی ٹکڑے،
پھر چاہے گوشت کے ٹکڑے یا کسی بھی ایک چیز کے ٹکڑے کو تکے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چورے۔ ہم اردو میں زیادہ تر فقط گوشت کے ٹکڑوں کو ہی تکے کہتے ہیں، تکا کہا جاتا ہے جسے، لیکن فارسی زبان میں ہر چیز کے، کوئی بھی چیز ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں تو ان ٹکڑوں کو تکے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چورے۔ چارے یعنی راہ حل، یعنی چارہ۔ خشکیدے۔ خشکیدے یعنی خشک شدے، یعنی خشک شدہ چیزیں یا سوکھی ہوئی چیزی کے رطوبت و تری آن از بین رفتے، کوئی ایسی چیز کی جس کی تری سوکھ گئی ہے اور وہ چیز خشک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے خون سرد۔ خون سرد یعنی کسی کے بر اعصابش تسلط دارد و زود عصبانی نمی شود۔ خون سرد ایک ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو پا جاتا ہے اور بہت جلد وہ غصہ نہیں کرتا۔ وہ خون سرد انسان ہوتا ہے کہ جسے جلدی غصہ نہیں آتا۔ دهان مردم از تعجب باز ماند، یعنی مردم متحیر شدند۔ اس کا مطلب اگر اردو میں کیا جائے تو یہ معنی نکلتا ہے کہ لوگوں کے منہ تعجب سے کھل گئے، لیکن فارسی میں دیکھیں مردم متحیر شدند، یعنی لوگ بہت ہی تعجب میں پڑ گئے۔ مردم تعجب کردند، لوگوں نے تعجب کیا۔ پھر فاسد۔ فاسد یعنی خراب، خراب بھی کہہ سکتے ہیں، فاسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرق۔ فرق یعنی تفاوت، یعنی فرق کرنا، تفاوت کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے قرار بود۔ قرار بود یعنی تصمیم بر این بود۔ قرار بود یعنی یہ ہونے والا تھا، تصمیم یعنی اس چیز کا ارادہ کیا تھا لوگوں نے، یہ ارادہ تھا، یعنی قرار بود یہ چیز ہونے والی تھی لیکن یا تو نہیں ہوا یا پھر لوگوں نے وہ چیز کچھ ہی دیر بعد کر لی۔ گرمابے۔ گرمابے یعنی حمام، جہاں پہ لوگ نہاتے ہیں۔ مجہیز۔ مجہیز یعنی دورہ یہ امکانات و وسائل۔ مجہیز یعنی شہر کو کہا جاتا ہے تقریباً ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہر چیز موجود ہو، امکانات اور وسائل رہنے کی جگہ، جسے شہر کہتے ہیں۔ محیط زیست، جایی کے دوران زندگی می کنیم، یعنی زندگی کرنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ، محیط زیست۔ نظر۔ نظر یعنی رائے یا عقیدے، یعنی لوگوں کا نظریہ۔ نگاه انداختن یعنی نگاہ کردن، کسی چیز کو دیکھنا۔ نگاه معنی دار یعنی نگاهی که از آن چیزی فهمیده می شود۔ نگاہ معنی دار یعنی ایک معنی دار نظر کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس پہ ریسرچ کرنا۔ حوض کردن یعنی میل پیدا کردن به کسی یا چیزی۔ وہاں پہ ہم جملہ پڑھ کے آئے کہ جیسے ہی اس پزشک کے باہوش نے کہا کہ گوشت لے کے آئے تو لوگوں نے کیا کہا کہ انہیں گوشت کی حوث ہو رہی ہے، یعنی خواہش کرنا۔ میل پیدا کردن یعنی خواہش کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور الفاظوں کے مخالف، وہی الفاظ کی جو ابھی ابھی ہم درس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے باہوش۔ باہوش یعنی ہوشیار یا عقل مند، اور اس کا مخالف ہے کم ہوش، یعنی کم عقل، کند ذہن، کم عقل، کودن یعنی وہی کم عقل۔ پھر ہے باہوش اور اس کا مخالف احمق بھی ہو سکتا ہے۔ بدبو یعنی بدبو اور اس کا مخالف ہے خوشبو، یعنی خوشبو۔ اس کے بعد ہے بزرگان۔ بزرگان یعنی بڑے لوگ، بڑے بوڑھے، اور اس کا مخالف ہے افراد عادی، یعنی عام لوگ جو ہماری زندگی میں ہیں، جیسے بوڑھے نہیں لیکن عام شخص جو قابل احترام نہ ہو۔ پھر ہے بلند آوازی یعنی مشہور، معروف، اور اس کا مخالف ہے ناشناس، غیر معروف، یعنی ایک ایسا انسان جس کی کوئی شناس نہ ہو، جسے کوئی نہ جانتا ہو، غیر معروف انسان۔ پاسخ داد یعنی جواب دیا، اس کا مخالف ہے پرسید یا سوال کرد، یعنی پوچھا یا سوال کیا۔ پاکیزے
یعنی صاف ستھرا. پاکیزے کا مخالف کثیف، گندا یا میلا. تازے یعنی تازہ یا نئی چیز، اور اس کا مخالف ہے کہنے، پرانی چیز. تازے اس کا مخالف بیات بھی ہو سکتا ہے، تازے کا مخالف موندے بھی ہو سکتا ہے یعنی بچی ہوئی چیز. پھر ہے خشکیدہ یعنی خشک، اس کا مخالف ہے تر، خیس یا مرطوب یعنی گیلی چیز. خندیدن ہنسنا، خندیدن کا مخالف گریے کردن، رونا. خوشحال یعنی خوشحال، اور اس کا مخالف ناراحت یعنی غمگین. خونسرد یعنی جسے بہت ہی کم غصہ آتا ہے یا جو غصہ نہیں کرتا، اور اس کا مخالف ہے عصبانی یعنی غصہ کرنا. خونسرد کا مخالف خون گرم بھی ہے، خون سردی یعنی عصبانیت یعنی غصے والا. سالم یعنی صحیح چیز کی جو خراب نہیں ہے، اور اس کا مخالف ہے خراب یا فاسد، ایسی چیز کی جو خراب ہو چکی ہے یا فاسد ہو چکی ہے یعنی بدبودار. اور اسی طرح سے مزید سالم کا مخالف ناقص بھی ہے یعنی ٹوٹی ہوئی چیز. سالم یعنی صحیح و سلامت چیز. پھر سالم کا مخالف مریض بھی ہو سکتا ہے. سالم یعنی صحیح سلامت، اور اس کا مخالف ہے مریض یعنی بیمار. اور اسی طرح سے فاسد کا مخالف سالم یعنی صحیح یا ٹھیک. اس کے بعد ہے فرق یعنی مختلف، اور اس کا مخالف ہے شباہت یعنی ایک جیسی. مجہز یعنی شہر یا ایسی جگہ کی جہاں پہ ہر چیز موجود ہو، ہر امکانات ہوں، جیسے بجلی، پانی، گیس وغیرہ. اور اس کا مخالف ہے بی امکانات یعنی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی ممکنات موجود نہ ہو، یعنی جنگل یا پھر دیہات وغیرہ. پھر اس کے بعد ہے مشکل یعنی مشکل، اس کا مخالف ہے راحت یا آسان یعنی آسان. معلوم یعنی معلوم، اور اس کا مخالف ہے مجہول یعنی مبہم. معنی دار یعنی معنی دار، اس کا مخالف ہے بے معنی، جس چیز کا کوئی معنی نہ ہو. پھر ہے معنی دار بے معنی یعنی بے معنی. تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا درس پزشک باہوش یعنی ایک ہوشیار ڈاکٹر. اسی کا ہم نے درس پڑھا، اسی درس کے ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، اور اسی درس کے ہم نے الفاظ و مخالف پڑھے. آج کی درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج کی کلاس میں اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آج کے لیے اللہ حافظ.